وہ اسلام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے؟ پھر تو وہ مجھے یہ حدیث پہ صرف یہ اشکال ہے کہ اگر اس زمانے میں زمانے جاہلیت کی وجہ سے وہ توبہ مغفرت قبول نہیں ہو رہی، تو جب وہ بھی میچیور نہیں ہوئے ہوں گے، جب ایج مطلب ان کے چھوٹے ہوں گے تو وہ بھی کرتے ہوں گے، تو او پھر وہ بھائی قرآن اس کی کے وہ لیے آیت آپ تو کو غلط چاہیے دلیل، وہ دلیل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کے پاس چاہیے دلیل. دلیل اس کے خلاف ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، قرآن کہہ رہا ہے. اور ابھی عامر بھائی نے اتنی لمبی جو گفتگو کی اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری غیر اخلاقی حرکتیں تھے اس میں بھی ملوث نہیں تھے. اسی کو آرگومنٹ آف انڈکشن کہتے ہیں. آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش کرو نا. بغیر دلیل کے کیسے مان لیا آپ نے؟ چلو میں ایک اور دلیل دینے لگا ہوں. مکو ٹھپ، ایک منٹ مکو ٹھپ دلیل آنے لگی ہے. مکو ٹھپ دلیل ایکس مسلم، اور یہ جا کے اپنے گرو گھنٹالوں کو پہنچا دینا. بخاری شریف کی حدیث ہے اور جملہ سیرتوں کے اندر ہے، آپ کو پتہ چل جائے گی، اور متعدد حدیث کی کتابوں سیرت میں ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا پہاڑی بیان پیش کیا تھا جس میں قریش کے بڑے بڑے سارے لوگ آئے تھے، آپ نے کہا تھا کیا میں نے تم میں اپنی عمر نہیں گزاری؟ انہوں نے کہا بالکل گزاری ہے. انہوں نے کہا کیسا پایا؟ انہوں نے کہا آپ کو سچا پایا. یہ بولا انہوں نے. اور اس کے بعد جس پیغام کو پیش کیا وہ پتہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. کہہ دو کہ ایک خدا ہے، ایک کے علاوہ کوئی نہیں. پورے ذخیرے حدیث اور سیرت سے نکال کر دکھا دیں کہ کسی ایک قریش مکہ والے نے کہا او محمد کل تک تو تم خود شرک کرتے رہے ہو. نعوذ باللہ. گڈ، ویری امپورٹنٹ. نکال کے دکھا دو کوئی ایک سیرت کی کتاب نکال کر دکھا دو کہ کسی مشرکی نے مکہ میں سے اٹھ کر کسی نے کہا ہو کہ کسی مشرکی نے مکہ نے اٹھ کر کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں کہتے ہو شرک نہ کرو، کل تو تم خود کرتے رہے ہو. بتاؤ دو دلیل. اور میرے بھائی اور آپ کا فارمولا درست کر دوں کہ جنرل سینس سے آپ آرگیومنٹ اس وقت کر سکتے ہیں جبکہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو. اور اس وقت بھی جنرل سینس کو ایز این آرگیومنٹ یوز کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہاں آپ جنرل سینس کو یوز کر رہے ہیں اور اس کے خلاف جو آرگیومنٹ ہے آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. یہ آپ کی غلطی ہے. نہیں، عامر بھائی نے جو جواب دی تسلیم کرتا ہوں. چلیں، بہت اچھی بات ہے. ایمان لاتے ہیں؟ 3 سوال تھے، آپ نے کہا 3 سوالوں کے جواب مل جائیں گے تو ایمان لے آؤں گا. جی کمزور تھا، بسم اللہ کریں. نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ ایکس مسلم تھے آپ، اب آپ کو بسم اللہ کریں انشاءاللہ. اسلام میں کلمہ آپ نے ابھی پڑھاؤں کوئی بولا بات. کہ 3 سوال ہیں، ان کے جواب مل جائیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. ایکس مسلم بھائی اپنے ساتھ آنےسٹ ہو جائیں. ایک منٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ. کلمہ میں پڑھاؤں یا مفتی صاحب پڑھائیں؟ بسم اللہ کریں میرا بھائی. باقی سوالات جی مجھے خود آتی، میں خود پڑھنا چاہتا ہوں. خود پڑھیں. الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کا اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دیں اور اس کا ترجمہ بھی کر دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ کر دیجیے. ماشاء اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مبارک. اب یہ ایکس مسلم کیسے ایکس ہٹا دیں بھائی عامر بھائی ان کے نام سے، اب یہ مسلم ہے. جی میں ہٹا دیتا ہوں. ماشاءاللہ الحمدللہ. میرا جو اوریجنل نام ہے وہ شو کر دیجئے. شو کر دیں. چلے میں شو کر دیتا ہوں. ان کا اوریجنل نام جو ہے میں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو. یہ ہے جی. ایک منٹ. شفیق علی صاحب. شاہیق علی یہ نام زندہ. ٹھیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دل خوش کیا میرا بھائی. شاہیق بھائی زندہ باد. وجہ سے میں آپ کے اسٹریم پہ آنا چاہ رہا تھا، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ جواب دے دو گے. اچھا اب آپ سے میں ایک گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے آپ کا ایمان سلب کرنے کی کوشش کی تھی آپ ان کے چینلوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں. جی ضرور. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہو کوئی چیز ہو رابطہ کریں. زبردست انسبسکرائب کریں. اور دوسرا ای میل نیچے نظر آ رہی ہے آپ کو، مفتی صاحب سے رابطہ کریں. مجھ سے مناسب سمجھتے ہیں مجھ سے رابطہ کر، جس سے بھی آپ رابطہ کرنا چاہیں کریں. یہ ای میل نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے.
ای میل کر کے اسپیشل بتائیے گا کہ میں نے اسلام قبول، میں شاہد ہوں جو ایکس مسلم سے آیا تھا اور میرے وہ سوال تھے، مفتی صاحب اس کو ٹاپ پریورٹی پہ لے لیں گے، مجھ سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کا سوال ضرور آپ نے بتانا ہے، اور ہمت نہیں ہارنی میرا بھائی، ایمان آزمائش کا ہی نام ہے، آزمائشیں تو آئیں گی، سوالات آئیں گے، الجھنیں آئیں گی، یہ خود تو ہمارے سامنے آتے نہیں۔ میں سب مطلب مسجدوں کے امام کے پاس گیا تو نہیں جواب ملا، تو اس وجہ سے میں ایکس مسلم لکھنا شروع کر دیا، لیکن یہ نہیں تھا کہ میں چھوڑ چکا، مطلب ایمان کمزور تھا، اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کے چینل پہ آیا مجھے اس کا جواب مل جائے۔ ٹھیک ہے، چلے ماشاءاللہ، اور بہتر ہے۔ اللہ میں آپ کو تو وہ لوگ کا بات مانتا ہی نہیں ہوں جب تک میں ریسرچ نہیں کر لوں۔ وہ لوگ تو زید پٹیل سے ڈیبیٹ میں دیکھا ہوں بہت بار ہارا ہے، میں چاہتا ہوں آپ لوگ زید پٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائیے، ہو چکی ہے ہماری ایک ویڈیو ان کی بن چکی ہے، ہم بھی ان کے چینل پر آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، تو چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیک۔ بہت سرور شائق بھائی، بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرح جو جتنے بھی اسلام سے دور جا رہے ہیں غلط فہمی سے یا کم نالج کی وجہ سے، وہ آپ کی طرح ان کو سوچ رکھنی چاہیے کہ جب جواب ملے تو کر لیں، تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، یقیناً وہ بھی اس پارٹ کا حصہ تھا، مگر امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے، وما توفیق الا باللہ۔ جی عامر بھائی، بقیہ حضرات چلنا ہے یا رکنا ہے؟ اچھا حضرت 4 گھنٹے ہو گئے، باقی 4 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، مگر یہ ہے کہ بڑی مزے کی گفتگو رہی الحمدللہ، جتنی بھی رہی مختلف فلیورز سے، مختلف کلرز سے ماشاءاللہ۔ اور یہ جو شہید بھائی ہیں انہوں نے تو دل خوش کر دیا نا، ان کی آمد نے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ پنیت ہے، بس ان کو لے کر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، مختصر لے لیتے ہیں۔ جی پنیت بھائی۔ ہیلو مفتی جی، کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ہیلو عامر بھائی، کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک پیارے بھائی، آپ سنائیں؟ بس میں بھی بڑھیا بھائی۔ مجھے ایک سوال تھا اسلام پہ۔ آپ سناتنی بھائی ہیں ہمارے؟ نہیں جی، میں سناتنی نہیں ہوں۔ آپ کرسچن ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اگنوسٹک کیا ہیں؟ سر میں ایتھیسٹ ہوں۔ ایتھیسٹ ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی کر لیں۔ جی میرا سوال ہے کہ کیا اسلام میں فری ول کی کوئی جگہ ہے؟ اسلام میں فری ول، اسلام ہی میں فری ول کی جگہ ہے۔ یہ تو حضرت بہت بار آپ بھی ڈسکس کر چکے ہیں، تو بہت مرتبہ اس کا جواب دیا ہم نے۔ لیکن ایک بخاری میں حدیث آتی ہے جو کہتی ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے جو وہ ایمان آئے گا، اس کا نہیں آئے گا۔ خدا کا، کریٹر کا کسی چیز کو جاننا اور اچھی طریقے سے جاننا اس کی فری ول کو سلب نہیں کرتا، اس کی فری ول کو ختم نہیں کرتا۔ یہ تو بہت اس پر میری ویڈیو بھی، آپ اس کو ڈالیں گے نا، میرا نام ڈالیں گے اور فری ول، تو اس پر آ جائے گا۔ اچھا، تو جیسے فری ول ہوتی ہے اپنی، فری ول کا کانسیپٹ ایسا ہوتا ہے کہ a person should have an option to change the things in past، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ وہ اگر چاہتا تو things could have been happened another way، right؟ نہیں، اس کی نہیں، یہ نہیں ہوتی۔ فری ول ڈیفینیشن ہی ہے بھائی۔ کدھر ہے؟ میں آکسفورڈ سے دکھا دیتا ہوں آپ کو، چلے۔ نہیں، آپ یہ کریں کہ فری ول کا مطلب ہے کہ پاسٹ میں مثلا اس نے چوری کی، وہ اگر چاہتا تو چوری نہ کرتا، یہ مطلب ہوا نا؟ بالکل ایگزیکٹلی، دیٹ از فری ول۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ نہیں، کانسیکوینسز چینج، ٹھیک ہے چلیں۔ نہیں چلیں، ان کی بات مکمل کر لیں، ٹھیک ہے اپنی بات رکھ لیجیے۔ جی جی۔ نہیں، اب اگر آپ بول دیں کہ یہ فری ول نہیں ہے تو پھر میں بات آگے کیسے کروں گا؟ نہیں دیٹس فائن، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ جی آپ کر لیں، میں اور میری بات سن لیں ذرا پنیت بھائی، میں اور طریقے سے چیز کو لینے لگا تھا، مگر اگر مفتی صاحب لے کے چل رہے ہیں میں ان کو آنر کر رہا ہوں، تو وہ آپ ان کے طریقے سے چلیں جیسے وہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ تھوڑا اپنی بات مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے۔ جی فرشتے نے تو لکھ دیا کہ کس دن اس کی موت ہونے والی ہے بندے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ چاہتا تو بھی اس کو بدل نہیں سکتا، تو آپ اپنی موت خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ کیا موت میں آپ کو واقعی فری ول ہے؟ نہیں، میں اپنی موت کو خود ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں اپنی ڈیڈز کو خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں نا۔ نہیں، آپ نے موت کی مثال دی نا، فرشتے نے لکھ دیا اس دن مرے گا، بالکل اسی دن مرے گا۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا ایک آدمی اپنی موت خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آج مجھے مرنا چاہیے کل نہیں؟ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ لیکن آپ اگر اسپیسیفک سچویشنز لوگے، نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا میرے ورلڈ ویو میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعتبار سے جو آپ نے مثال دی ہے موت کی، اس میں فری ول آپ کو نہیں ہے۔ اب ایک اور مثال پوچھتا ہوں، آپ کتنا کمائیں گے کتنا نہیں، اس میں فری ول آپ کو ہے؟ اس میں فری ول ہے کہ میں اپنے کریئر پہ کتنا فوکس کر کے پڑھا لکھا ہوں، تو اس سے میرے کو کتنی اچھی ڈگری ملی ہے۔ میں نے آپ سے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ آپ کتنا کمائیں گے کتنا نہیں، اس میں آپ کو فری ول ہے یا نہیں؟ بالکل ہے۔ نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے، آپ اپنی ڈگری بتائیے کیا آپ نے پڑھ رکھا ہے؟ بی ٹیک کیا ہوا ہے۔ آپ کی کلاس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے بی ٹیک کیا ہے،
جی آپ اکیلے تو نہیں ہوں گے, سب کی سیلری ایک ہی ہے؟ نہیں, سب کی سیلری ایک نہیں ہے. اچھا, سب اچھی سیلری چاہتے ہیں, کسی کی کم ہوگی کسی کی زیادہ ہوگی. بالکل. تو جو اچھی چاہتا ہے اس کو اچھی نہیں مل رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو رزق ملنے میں فری ول نہیں ہے. لیکن اگر ایک میں جیسے میں ہوں تو میرے سامنے اگر 2 آپشنس آئے تھے, ایک ماس ریکروٹر آیا تھا, وہ بول رہا تھا 4 lakhs پر ایئر کا آپ کا پیکیج لگے گا, اور ایک دوسرا آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو میں وہ 12 lakhs پر آپشن annum دوں گا. لایا کون تھا؟ بات یہ نا, آپ خود تو نہیں لائے تھے نا, وہ تو آ گئے آپ کے سامنے, آپ نے چوز کر لیا. ایگزیکٹلی. اور فری ول لایا اس کو, کون اس تھا؟ سے فری ول کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. فری ول کا اس سے لینا دینا ہے کہ میں اس میں سے کون سا آپشن چوز کروں گا, رائٹ؟ نہیں, اس کا فری ول سے لینا دینا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. ایک آدمی اپنی سیلری زیادہ چاہتا ہے, وہ زیادہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے سامنے آپشن کریٹ کر کے کوئی نہ لے کر آئے, اور اس آپشن لانے میں اس کو کوئی فری ول نہیں ہے. وہ لک ہے, پیور لک ہے. آپ کے سامنے 2 آپشن آ گئے, 4 لاکھ والا 3 لاکھ والا. وہ 4 لاکھ والا کبھی نہ آتا, آپ 3 لاکھ پہ رہتے. ہاں اوکے. سو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام ایسا کہہ رہا ہے کہ آپ جو آپ کے سامنے آپشنس پریزنٹ ہو رہے ہیں وہ خود آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. So what I'm trying to say کہ ایگزامپل سے میں نے جو بات بتایا, میں نے ایگزامپل سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بہت سی چیزوں میں آپ کے ورلڈ ویو اور میرے ورلڈ ویو کے مطابق انسان کو فری ول نہیں ہے. اب فری ول کا جو معاملہ ہی نہیں ہے نا, پر یہی تو پھر آپ سمجھ نہیں رہے. اب فری ول کی جو بات آتی ہے نا, وہ کیا کہاں آتی ہے؟ اسلام میں. جب آپ اسلام سے پوچھتے ہیں ایمان اور کفر, ہدایت اور گمراہی, اس میں اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ ہم نے ایک انسان کو راستہ دکھلا دیا, اب چاہے وہ ہدایت والے راستے پر چلے اور چاہے وہ نافرمانی والے راستے پر چلے. تو جو بخاری کی حدیث ہے وہ تو اس کے بھی خلاف جاتی ہے, پر دیٹ از سیپریٹ تھنگ. وہ خدا کے علم کے تعلق سے ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اس کو سائڈ میں رکھتے ہیں. میرا جو بیسک سوال یہ ہے کہ فری ول کا وہاں پہ اپلائی ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس میں آلریڈی اویلیبل آپشنس ہیں. آلرائٹ, آپ کے پاس آپشنس اویلیبل ہیں, وہاں پہ آپ ایک کو چوز کر رہے ہو. یہاں پہ اپنی فری ول آپ ایکسرسائز کر سکتے ہو. آپ جو میرے کو چیز دے رہے ہو وہ آپ ایسی چیز دے رہے ہو جہاں پہ اپنی فری ول کو ایکسرسائز کیا ہی نہیں جا سکتا, اور جہاں پہ فری ول کو ایکسرسائز نہیں کیا جا سکتا. آپ کے پاس آپشن ہے, آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اپنی تنخواہ زیادہ کر لیں یا کم کر لیں. یہ خواہش کرنے کا تو آپشن ہے, لیکن اس خواہش پر آپ عمل نہیں کر سکتے. دیٹس دا پوائنٹ کہ آپ کی جو انکم ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی, دیٹ از وائی اٹ از آؤٹ آف دا نیریٹو آف فری ول. جی خیر. تو اب جو ہماری فری ول کے اندر جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ اگر میرے پاس میں 2 پیکج آفر آئے ہیں تو میں اس میں سے کون سا چوز کروں گا. تو اگر میں اس میں سے 3 lakhs والا چوز کر دیتا ہوں تو اللہ نے وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا میرے پیدا ہونے سے پہلے, ٹھیک ہے. اور اگر میں 4 والا کر لیتا ہوں تو وہ بھی لکھا ہوا تھا. لکھا ہوا سے مراد کیا ہے؟ لکھا ہوا سے مراد ہے آپ کی صحیح بخاری کی 3208, اس میں لکھا ہے. ابھی تو آپ نے اس کو سائڈ کیا اور میں نے اس کا جواب بھی دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں, اس کا مطلب لگتا ہے ریموو ہو گئے. ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں آپ ہیں, میں ہوں. جی. تو آپ جب کہہ رہے ہیں نا کہ لکھا ہے, تو اس لیے میں نے پوچھا لکھا کا مطلب کیا ہے. وہ حضرت نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا. کسی چیز کا لکھا ہونا یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے کوئی ڈائریکٹر یا کوئی رائٹر اسکرپٹ لکھتا ہے تو ایکٹرز کو اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے. ایسا جبر نہیں ہے. اللہ کا علم ہے, علیم بذات الصدور ہے, اس کے نالج کے مطابق اس نے چیزیں لکھی. جیسے انسان کو میں نے کئی چیزوں کے اندر پریڈکٹ کرتے دیکھتا ہے, ان کی پریڈکشن بالکل ٹھیک نکلتی ہے. وہ تو علام الغیوب ہے, اس کے لیے پاسٹ پریزنٹ فیوچر ایک ہی جگہ پر ہے. یہ چیز ہے. دوسری چیز میں جواب دینا چاہ رہا تھا عامر بھائی کہ اس موضوع پر میری ایک ویڈیو ہے, اگر آپ ڈالیں گے نا کہ خدا کے علم کا کیا مطلب ہے اور کیسے اس کا علم جو ہے وہ ہماری فری ول کے خلاف نہیں ہے. یہ ایک لمبا, اور اس پر میں میرے آڈینس تو بتائیں گے کہ اس موضوع پر میں کتنی مرتبہ بات کر چکا ہوں. تو آپ اگر پلیز اس پہ جائیں, چونکہ آلریڈی اتنا ٹائم ہو گیا, میں نے آپ کو دیکھا لے لیا, ورنہ بات تو یہ ہے کہ اس وقت آپ کو لینا نہیں تھا. تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں, اور انشاءاللہ پھر اگر اس پر کوئی سوال ہے تو اگلے ہفتے ضرور تشریف لائیں, شروع میں آ جائیں تاکہ پھر آپ سے تفصیل سے بات ہو سکے. اب آلریڈی میں نکلنے سے پہلے چھوٹی سی بات رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, چھوٹی سی بات رکھ دیتا ہوں کہ اللہ نے جو پہلے سے جو علم اس کا ہے اللہ کا, اس میں تو چینج نہیں آ سکتا ہے, وہ تو انچینجیبل ہے, رائٹ؟ بالکل. بات کریں پوری کر لیں, سوال رکھ لیں. تو جب اللہ کا علم انچینجیبل ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی فری ول کو اتنا ہی ایکسرسائز کر سکتا ہوں جتنا اللہ نے ڈیسائیڈ کر کے رکھا ہے میرے لیے. زبردست. اب سن لیں, ڈیسائیڈ کر کے رکھا ہے. یہ دیکھیں یہ فرق آ گیا. پہلے آپ علم کہہ رہے ہیں اور ڈیسائیڈ کہہ رہے ہیں. علم ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. میں مثال کے طور پہ یہ کہوں کہ آپ دائیں مڑیں گے, یہ میرا نالج, میں ڈیسائیڈ کہاں سے آ گیا. اب آپ فرق سمجھنا, یہ ہے فرق نالج میں اور ایک منٹ سنیے گا, بات بدل جائے گی. نالج میں اور ڈیسیژن میں فرق ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, آپ کو کیا پتا ہے کہ اللہ کا علم کیا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. تو آپ کیسے پتا چلے گا کہ وہ افیکٹ ہوا ہے آپ پر جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں؟
क्योंकि it cannot happen otherwise according to your theology. नहीं, वाई? किसने कहा नहीं हो सकता? क्या आप बोलते अदरवाइज, हैं कि अच्छा, उसके जो अलावा एक कुछ मिनट हो सकता है? एक मिनट रुकें, जो अदरवाइज वाला सीन है वो भी आपके नॉलेज में नहीं है। तो अदरवाइज हो या दिस वाइज हो या एल्स वाइज हो, वो आपके नॉलेज में ही नहीं है। यही हम नहीं है। कहते हैं, जब कोई बंदा तकदीर को, इकबाल का एक शेर था, वो कहता है अमल से आरी हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। जो तकदीर का बहाना बनाकर लोग कहते हैं कि जन्नत जन्नम क्या मिलनी है यार, अमल करने की क्या जरूरत है, उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या आपको खबर है कि अल्लाह के इल्म में क्या है? हमें तो नहीं है, तो हम ये फैसला कैसे कर सकते हैं वो तकदीर हम पर? याद रखें, ये तब हो सकता जब आपको पता होता कि अल्लाह ने आपके लिए क्या फैसला किया है। यही वजह है, मैं एक पॉइंट रखता करता हूं, पुनीत भाई जरा गौर से सुनिएगा। कुरान जिस वक्त नाजिल हो रहा था, इतने कुफार थे, क्या आपने कभी, आपको ताज्जुब हुआ है, सरप्राइज हुआ है आपको ये सोच कर कि किसी भी काफिर का नाम कुरान के अंदर नहीं है? एक दो को छोड़ के, वो भी प्रेडिक्शन थी इसलिए कि उसमें नबूवत की दलील थी, काफिरों का नाम नहीं है। अच्छा। पता है क्यों? उसकी वजह ये क्यों? थी, याद रखें, अल्लाह ने कभी भी उस तकदीर को या उस इल्म को लोगों पर जाहिर नहीं किया जो उनके लिए आजमाइश का बायस बन सके। मिसाल के तौर पर मौत का नॉलेज होना, अगर आपको पता चल जाए कि आप इतने दिनों में इस वक्त इस तरह मरोगे, आपका जीना हराम हो जाएगा। अगर आपको पता चल जाए कि लोगों के दिलों का राज, कि आपकी वाइफ आपके साथ सिंसियर है कि नहीं, आपके पेरेंट्स आपके ओरिजिनल हैं कि नहीं, आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये वजह है कि अल्लाह ने बहुत सी चीजों को मख्फी रखा इंटेंशनली, उसका प्लान। क्यों? क्योंकि लोग सरवाइव कर सकें और उसमें चैलेंजिंग पोजीशन रहे। वरना अगर ये जाहिर कर दिया जाता कि ये बंदा जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, ये चीज होगी, इस तरीके से होगी, उनकी अपनी स्ट्रगल खत्म हो जाती है। एक और पॉइंट आपके सामने रख देता हूं, ये याद रखना चाहिए। बस सर एक बारी बारी ना प्लीज सर, काफी सारे एक जी, साथ जी। स्टैक हो जाते हैं ओके, वरना। ओके, तो आपने ओके। पहले बोला था नहीं, डिसीजन और नॉलेज मैं में। तो देखें आमिर भाई, गुजारिश करूंगा कि इस बात को यहीं खत्म करें, चूंकि या कम से कम मैं फिर इजाजत चाहूंगा, और बहुत नहीं देर नहीं हो बिल्कुल, चुकी है। नहीं खत्म हाँ करते हैं हजरत। मैं भी तकरीबन 4.25 घंटे से ही ऑलमोस्ट स्टार्ट से बैठा हूं। जी, तो पुनीत पुनीत भाई, भाई काफी आप लेट अगर आए हैं। अगले हफ्ते आ जाएं तो इस मौजू पर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू हो जाएगी, क्योंकि जल्दबाजी में बात सही नहीं हो पाएगी। ठीक है, कम से कम मैं तो बोल नहीं पा अच्छा रहा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं, अगले अगले हफ्ते आते हैं। चूंकि आपकी पुनीत यही भाई थैंक टाइमिंग यू सो रहेगी अगले मच। हफ्ते भी? जी जी वो जी, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वो आ जाएगा आपकी उस पर नोटिफिकेशन जब मैं लाइव आऊंगा इंशाल्लाह, इसी चलिए वक्त भाई, आता हूँ। थैंक तो यू। चले ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत भाई, खत्म करते हैं। बहुत 4.25 घंटे थैंक हो यू, गए, बिल्कुल। और हमारे बहुत बड़ी ऑडियंस जो है वो इंडिया पाकिस्तान से, हम उनको फजर मिस नहीं कराना चाहते। तो माशाल्लाह। ओके, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। जी हाँ, मगर हजरत ये चीज है कि ऑडियंस माशाल्लाह आपकी अभी भी बैठी हुई है, बड़ी इंगेज्ड है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इंगेज है माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, चलें जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम। हमारे जज़ाकल्लाह। स्टैंस ऑफ इस्लाम साहब, हाफिज साहब, और इसी तरीके से शुरू में हबीब नदवी साहब भी बहुत देर तक रहे, और आमिर भाई, माशाल्लाह, आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही, खुसूसन वो जो आरिया समाजियों के साथ हुई है, वो जबरदस्त, लाजवाल और लाजवाब गुफ्तगू है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह चलें, हजरत, बहुत शुक्रिया आपकी बारकल्लाह मोहब्बत का। फीकुम। चलें जी, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।